اس کی بہت زیادہ کمی ہے. اعتماد جو ہے اداروں اور لوگوں کے درمیان نہیں ہے. ادارے اس کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، مختلف مقامات پہ کلچرل شو کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، کچھ کاسمیٹک ہوتی ہیں، کچھ اوریجنل ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں نکل رہا ہے. اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے بار بار کہا جا رہا ہے، ہم گوادر کے شہری خود کو بہت سے پابندیوں میں، قدغنوں میں پھنسا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کچھ چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نفسیات کا حصہ، جیسے کوئی باطل کا ذکر کیا گیا. اب اگر گوادر کے کسی رہنے والے شخص کو آپ کوئی باطل سے کاٹیں گے، اس کا رشتہ اس سے توڑنے کی کوشش کریں گے نا، تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام کبھی پیدا نہیں ہوگی. یہ چیز ہم سب محسوس کرتے ہیں. اور اس کے لیے اچھا یہ سلسلہ صرف گوادر تک اب محدود نہیں ہے. ہمارے کوسٹ پر جتنے بھی خوبصورت مقامات ہیں، ساحلی مقامات جو پکنک پوائنٹ ہیں کوسٹ پر اور انٹیریئر میں، ان سب پر جانا اب شہریوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سب سیکیورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب شہری پکنک کے لیے کہاں جائیں، اپنے فریش ہونے کے لیے کہاں جائیں. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا نہیں کہ وہ مقامات اور اداروں کو قانونی طور پر الاٹ ہوئے ہیں، حکومت بلوچستان نے الاٹ کیے ہیں، یا ایسے ہی انہوں نے اپنے جگہ کام کر لیے. تو ایک چیز میرے خیال میں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اداروں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ شہریوں کے بھی حقوق ہیں، شہری ان سے پہلے یہاں رہتے ہیں، اور اگر انسرجنسی اور بدامنی کے واقعات ہیں تو وہ پاکستان میں کہاں نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان کے دوسرے شہروں کے رہنے والے لوگوں کو بھی اتنی ہی مشکلات اور قدغنوں کا سامنا کرتے ہیں جتنے کہ ہم کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ترقی کا دارومدار جو ہے معاشی ترقی سے ہوتا ہے. بلڈنگیں، روڈز یہ بھی بہتر ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لیکن جب تک معیشت ترقی نہیں کرے گی یا معاشی ترقی میں لوگوں کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے ثمرات سے ترقی کے ثمرات سے مستفید نہیں ہو پائیں گے. اب گوادر میں ماہی گیری سب سے بڑا وہ ہے شعبہ ہے، تو ماہی گیری کو فروغ دیا جائے. لیکن اب جو ہے مشکل یہ ہے کہ ماہی گیری بمقابلہ گوادر پورٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ گوادر پورٹ بھی سمندر میں بن رہا ہے. اور اب یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ ایسٹ وے پر تو فشنگ اب مستقبل قریب میں ختم ہو جائے گی. تو اب ماہی گیر کہاں جائے ماہی گیری کے لیے، ان کے لیے کیا مواقع ہیں. اچھا پھر اسی طرح جو ہمارا کوہ باطن کا ارد گرد کا علاقہ ہے، وہاں بھی ماہی گیری کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے. سمندر کے جو پہاڑیاں ہیں اس کے اندر وہاں رچ ہوتی ہے فشنگ کے حوالے سے، شرمپس اور لابسٹر وہاں ہوتے ہیں، لیکن وہاں قریب جانے سے جو ہے منع کیا جاتا ہے کہ آپ قریب نہ آئیں. مشکلات ہیں ماہی گیروں کو، کبھی اس میں کمی ہوتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اب جو ہم سن رہے ہیں کہ گوادر میں جو ہے ایک شپ یارڈ بنایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شپ یارڈ بنانے سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ایک ہماری انڈیجینس صنعت ہے بوٹ میکنگ کی، اس کو ڈیولپ کیا جائے. اگر شپ یارڈ بنائے بھی جا رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کو مواقع دیے جائیں. ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایران میں چابہار گنرک میں جو مقامی بوٹ میکرز تھے ان کو ترقی دی گئی، ان کو وسائل دیے گئے، ان کو ایکسپوجر دیا گیا اور ان کو بڑے بڑے کارخانے انہوں نے بنائے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک ہمارے پاس اکانومی کا دوسرا بڑا سورس جو ہے سروسز کے بعد، وہ ہے بارڈر ٹریڈ ایران کے ساتھ. بارڈر ٹریڈ میں ہمارے بہت سارے لوگ انوالو ہیں، لیکن اب بارڈر ٹریڈ بھی روز بروز شرنک ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پہ مارکیٹ بنے جائیں گے. مارکیٹ اب پتہ نہیں ہے مارکیٹ کا کیا طریقہ ہوگا، لیکن عام جو کاروباری لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ بارڈر ٹریڈ کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور اس کے جو مقامی لوگوں کا اس میں شمولیت ہے وہ اب کم ہو جائے گی. اچھا پھر اسی بارڈر ٹریڈ کے ذریعے جو ہم چیک پوسٹ کا رونر ہوتا ہے کہ گوادر سے کراچی تک بے شمار چیک پوسٹ ہیں، میرے خیال میں ان چیک پوسٹوں کا ایک بڑا سبب جو یہ بھی ہے کہ وہ بارڈر ٹریڈ سے مستفید ہوتے ہیں. ان چیک پوسٹ سے جو ہے جو ڈیزل کی گاڑیاں گزرتی ہیں، دوسری چیزیں، وہ اچھا خاصا جو ہے ایک رپورٹ آتے ہیں مبینہ طور پر کہ اچھا خاصا ان کے وصولیاں ہوتی ہیں. اچھا یہ وصولیاں اگر میرے خیال میں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو ایک ٹیکس کی صورت میں حاصل کیا جائے تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس دینے والا بڑا اچھا، کراچی کے بعد پھر دوسرا علاقہ بن جائے اگر اس کو ہم ریگولیٹ کریں. خیر پیٹرولیم کو اور ڈیزل کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں، جیسے کہ LPG کا کچھ کیا گیا ہے. تو بارڈر ٹریڈ کو بھی اگر ہم
रेगुलराइज करें, उसको बेहतर बनाएं, तो इससे हमारे पास मुआशी तरक्की बेहतर होगी। अच्छा, तीसरी बात ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम जो है तरक्की की बात करते हैं, लेकिन तरक्की में लोगों की शमूलियत उस वक्त मुमकिन होगी जब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल जो यहाँ का लोकल होगा वो डेवलप होगा। इसके लिए ग्वादर यूनिवर्सिटी की तजवीज़ 2018 में ग्वादर यूनिवर्सिटी के लिए बिल मंजूर हुआ, लेकिन अब हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर ने कहा है कि वो मंसूबा तकरीबन ड्रॉप हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर ग्वादर इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बन रहा है, इससे पहले भी एक अच्छा GIT के नाम से मौजूद है, लेकिन उनकी आउटपुट क्या है, ये सब इन पर सवालिया निशान उठाते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट को चलाना, बिल्डिंग के साथ साथ चलाना भी अहम है। चलाने के लिए अगर ग्वादर में रिसोर्सेज नहीं है तो कराची में मुल्क के दूसरे इलाकों से या चाइनीज को टेक्निकल एजुकेशन का बंदोबस्त करें, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है लोगों को। इसी तरह अब ग्वादर में प्रमोशन पर यूट्यूबर्स को लेकर लाते हैं, यहाँ पे उस पर खर्चा होता है, कोई मेला टेला होता है, तो ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये भी सूबाई हुकूमत के फंड से हो रहे हैं। अगर इसको लेकर ग्वादर के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन का कोई स्कॉलरशिप किया जाए, सालाना 10-20 बच्चों को जो है मुल्क के दूसरे शहरों में आला तालीम के लिए भेजा जाए, तो इससे हमारी ह्यूमन रिसोर्स बेहतर तौर पर डेवलप हो सकती है। अच्छा, शहरियों को रहने के लिए ज़मीनें हमारे पास सब कम होती जा रही हैं। अब इस वक्त ये शुनीद है कि कोई 25-26 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो अदालत ने जो है वो हुकूमत के हवाले की है। तो मेरा मशवरा ये है कि इस ज़मीन को ग्वादर की मुस्तकबिल की आबादी के पहलाव के पेश नज़र इसको किसी और प्रोजेक्ट के लिए नॉमिनेट ना किया जाए। ये अराजियात जो है रखी जाए ताकि शहर को मुस्तकबिल में फैलने का शहरियों के लिए ज़मीनें मौजूद हों हुकूमत के पास। और अच्छा, हमारे जो इंटीरियर है, निवर का इलाका है या मकरान के दूसरे इलाके, वहाँ पर ज़राअत भी अच्छी खासी हो सकती है। और इसके लिए जो है ज़िला ग्वादर से लेकर लसबेरा तक बहुत सारा जो है बरसाती पानी जो है वो समंदरों में हर साल गिरता है। उसके लिए डैम बनाए जा सकते हैं और डैम से जो है बहुत सारा इलाका ज़ेर काश्त आ सकता है, उससे मुआशी तरक्की आ सकती है। तो इसको भी जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए। और फिर एक चीज़ ये है कि सीपेक या पोर्ट के जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, उन पे जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर या दूसरे पोजीशन में, उनमें मकामी लोगों की तादाद बहुत कम है। अच्छा, इस पर जो लेबर हायर करने वाले लोग हैं उनका ये गिला है कि भाई मकामी लोग उन वेजेस पे काम नहीं करते जो वेजेस हमें सिंध से सस्ते लोग मिल जाते हैं, और वाक़यातन ये ऐसा है। लेकिन यह है कि अब सिंध की मुआशी सूरत मुख्तलिफ है। इस हवाले से जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको ये करना चाहिए कि जो ये कंपनीज हैं उनको पाबंद करें कि वो ग्वादर के लोगों को कम से कम वो वेजेस तो दें जो यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे काम कर सकें। तो इस वक्त आप देखें ना, अगर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है, पोर्ट पर अगर माल उतरता है तो उसकी सारी लेबर जो है वो सिंध की होती है या कहीं और से आती है। तो इसको भी, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब उनके वेजेस बेहतर हों। मैं ये नहीं कहता कि वो दानिस्ता किया जा रहा है, लेकिन अगर वेजेस इंप्रूव नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे, तो मकामी लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कैसे जाके काम कर सकते हैं।